مسعود صاحب، جب اسرائیلی طیاروں نے ایران اور مختلف ان کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر بمباری شروع کی نا، تو پہلے سب سے یہ خبر آنی شروع ہوئی کہ جو فیسلٹیز ان کی انڈر گراؤنڈ ہیں، کوئی 25-30 میٹر نیچے ہیں، تو وہ اسرائیلی بمباری کے ساتھ وہ تباہ نہیں ہوں گی، تو اس کے لیے انہیں امریکہ کی مدد درکار ہوگی۔ وہ جو ڈیزی کٹر جیسے افغانستان میں پھینکتے تھے، یا B-52 آئیں گے تو پھر کام ہوگا۔ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا G7 کی سمٹ چھوڑ کے واپس آنا ہے، یا آج یہ خبر چل رہی ہے کہ امریکی ہتھیار اور ان کے وہ ٹینکرز جو ایئر ٹو ایئر ریفیول کے لیے کام ہوتے ہیں وہ بھی اس ریجن میں موو کر رہے ہیں یورپ سے، کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ امریکہ اس کے اندر براہ راست شامل ہو جائے؟ دیکھیے، اس وقت جو وزیر اعظم نتنیاہو کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ اس میں شریک ہو جائے اس جنگ میں، اس کے لیے وہ اکسا رہا ہے، اس لیے ایران کا نقصان کر رہا ہے، جنگ کو جوہری سطح پہ لے گیا ہے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ 3 جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے تھے اسرائیل نے، ایک نتنز تھا، دوسرا جو ہے وہ اصفہان، اور تیسرا جو ہے وہ فردو تھا۔ ان میں سے وہ اوپر والی سطح کو تو ہٹ کر سکے، نیچے نہیں جا سکے، کیونکہ اس کے لیے ان کو بنکر باسٹر چاہیے، اور اس میں کوئی تقریباً جس طے در طے جو وہاں ان کے ذخائر موجود ہیں جوہری اور مسائل سائلوز جو ہیں ویسے بھی جو ہے سنگلاخ پہاڑوں میں، تو اس کے لیے جو بنکر باسٹر چاہیے، اس میں جو بام چاہیے، اس کا وزن جو ہے وہ 30,000 پاؤنڈ کے قریب ہے۔ یہ ایئر مارشل صاحب اس کی تصدیق کریں گے۔ تو اس وقت میں اسے جو ہے سیاسی یا صفاتی نہج کی طرف لے جاتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے اسرائیل نے ایران کے اندر اسپیوناج کیا ہوا ہے، اسپیوناج کا نیٹ ورک جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، جو بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے، وہ ایران کو بہت کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ انہیں ابھی بھی نہیں پتا کہ کون کہاں موجود ہے، کتنی تعداد میں موجود ہے، ہر محلے میں، ہر گلی میں ہی موجود ہے۔ جی۔ اچھا، اور دوسری یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس میں جو ایک اور چیز سوچنے کی، جو صدر ٹرمپ 3-4 جگہوں پہ کھیل رہے ہیں۔ ایک آپ کے سوال کا جواب کہ وہ امریکہ کو اس میں باقاعدہ شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی جو اب میگا بیس ہے، یا امریکہ فرسٹ، امریکہ سب سے پہلے، یا دوسرا یہ کہ میک امریکہ گریٹ اگین، تو ان کی جو بیس ہے اس میں سپلٹ آ گیا ہے اسی دوران۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب آپ نہ جائیں، اس جنگ میں شریک نہ ہوں، آپ امریکہ کی طرف توجہ دیں، اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، کیونکہ جو ریپبلکنز کی اکثریت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ جا کے لڑیں۔ نیتنیاہو تو پوری گیم یہی کھیل ہے نا کہ امریکہ اس کے اندر فریق بن جائے۔ جی، اور دوسرے یہ کہ اس نے کوئی چیز چھپائی نہیں، اس نے جو آپ نے اس کا فاکس کا یا دوسرے ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے جو دیکھے ہیں، تو اس نے باقاعدہ ایک بات جو ہے وہ لوگوں کو بتائی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ پہلی ایک اور چیز کی جو خصوصیت ہے اس جنگ کی، یہ پہلی جوہری جنگ ہے، اور اس میں ایک غیر جوہری طاقت نے کے اوپر ایک جوہری طاقت نے حملہ کیا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ مسلمہ، سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک جوہری طاقت ہے، اور جو ایران ہے وہ اب تک یہ کہہ رہا ہے کہ میں غیر جوہری ہوں، میرے میں کوئی جوہری ہتھیار نہیں حاصل کیے۔ تو اس میں مشکل یہ آ جاتی ہے کہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس میں جو ہے یہ ایران اس کا رکن ہے، لیکن نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ارکان ایران کے تحفظ یا دفاع کی بجائے وہ ایک نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹ، جو نان ڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ایک بہت بڑا جوہری بحران ہے دنیا کے لیے بھی، اور یہ ایک قسم کی ایک نظیر چھوڑ دے گا۔ اس لیے جو میں اس کے اوپر شاید جو ہے مارشل صاحب بھی بات کریں گے۔ امریکہ اس کے اندر فریق بنے گا کہ نہیں؟ سوال کہیں گم ہو گیا درمیان میں، امریکہ اس کے اندر فریق بنے گا کہ نہیں؟ تمام آثار ہیں کہ وہ فریق بن چکا ہے۔ اگر آپ نتنیاہو کے اوپر اس کے بیان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے، اس نے 3-4 چیزیں کہی ہیں کہ امریکی طیارے جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں فضا میں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے ان کی جو میسائل بیٹریز جو ہیں وہ امریکہ جو ہے اس میں معاونت کر رہا ہے۔ تو اس میں وہ ابھی بن چکا ہے، ایک مہین سا، ایک باریک سا پردہ درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ بس وہ پردہ ہٹانا ہے۔ جی، وہ پردہ ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب وہ کینیڈا سے واپس صدر ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے تقریباً 3-4 مختلف قسم کے مبہم اشارے دیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جنگ بندی سے بڑی کوئی چیز میں آپ کو خبر دینے والا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں نے یہ قیاس آرائی کی ہے کہ وہ اس کشمکش میں کا شکار ہیں کہ وہ نوبل پیس پرائز لینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اگر وہ شریک ہو گئے اس جنگ میں تو وہ تو جاتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ کو ٹرمپ کو بھی ہی از ویری انپریڈکٹیبل، ہی از ویری مرکیوریل،
تو آپ کو ان کی شخصیت کو بھی اس پوری کی پوری جنگ کے درمیان رکھنا ہے۔ ایئر مارشل صاحب، اگر امریکہ اس کے اندر بہت ایکٹیولی انگیج ہو جاتا ہے، جو لیول اس کا ہے اسرائیل کے تو ساتھ ہے، لیکن یہ انگیجمنٹ لیول اس کا نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، امریکی جہاز آتے ہیں اور تہران یا مختلف نیوکلیئر سائٹس کے اوپر بامبنگ شروع کر دیتے ہیں، چائنا اور روس کیا کریں گے؟ وہ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے ایران کو ڈسٹروائے ہونے دو، ہم صرف ایک بیان دیتے ہیں کہ نہیں اسکیل ڈاؤن کرو اور کچھ نہیں کریں گے؟ میرے خیال ان کے لیے بہت ٹرکی سچویشن ہو جائے گی ندیم صاحب، اور آج جس طرح فورن منسٹری آف چائنا کے اسپوکس پرسن نے ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے چند گھنٹے پہلے، بڑا اچھا بیان ہے ان کا، لیکن صرف بیان ہی ہے کہ کچھ اور بھی کریں گے؟ دیکھیے ابھی تو ایٹ دس سٹیج اگر ہم چائنا کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ آخر مومنٹ تک کوشش کریں گے کہ وہ کانفلکٹ کے اندر خود شامل نہ ہوں، لیکن وہ کسی طریقے سے اس کانفلکٹ کو مینیج کر سکیں۔ لیکن اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر دوسری فورسز جو خاص طور پہ ایشین پاورز ہیں، جو رشیا اور چائنا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی بجائے سوائے اس کے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ گلف ریجن میں امریکی مفادات کا ایک ہی وہ ان کے پاس وہ توپچی ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور اگر ایران کو وہ فلیٹ ہونے دیتا ہے، اس چائنا اور روس پر کھڑا رہ کے تماشا دیکھتا ہے، تو پھر ان کو فورگو کرنا پڑے گا پورا ریجن۔ تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب چائنا اور روس کو یس اور نو میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی، اور اسی لیے جو ہے نا سچویشن دن بہ دن یعنی کہ سب جو بڑی پاورز ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ انڈائریکٹلی تو انوالوڈ ہے اس وقت۔ ایران کے اوپر جتنے اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو اے ٹو اے ریفیولنگ فیسلٹی امریکہ دے رہا ہے، جو میزائلز فائر ہو رہے ہیں ایران سے اسرائیل کی طرف، ان کو راستے میں جو برٹش اور امریکن ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے گزر جاتا ہے، جارڈن والے مارتے ہیں آگے۔ ایگزیکٹلی، تو وہ انڈائریکٹلی تو آلریڈی انوالوڈ ہے، اور ایران خود بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہے۔ لیکن اگر وہ اوپنلی آ جائے، بیکاز دیکھیے ہم جس بوم کی بات کر رہے ہیں وہ بوم صرف امریکہ کے پاس ہے، اور وہ صرف ایک جہاز سے گرایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے B-2 بومبر، ٹھیک ہے نا۔ اٹ از اے 30 پاؤنڈر گائیڈڈ منیشن جس کو GBU 57 کہتے ہیں، اور صرف ایک بوم نہیں گرانا ہوگا، کئی بومز گرانے ہوں گے اسی پوائنٹ کے اوپر ٹو پینیٹریٹ سو ڈیپ۔ جو فردو نیوکلیئر ریئیکٹر ہے جہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے اپنے ساری انریچمنٹ فیسلٹی ادھر شفٹ کر دی ہے، وہ تقریباً 1 کلومیٹر ڈیپ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر پہاڑ ہے۔ سو پہلے تو امریکہ کو پہاڑوں کو یعنی کہ بالکل فلیٹ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد پھر ان کو نیچے پینیٹریٹ۔ Is it doable؟ کیونکہ تورا بورا میں جب یہ اسامہ کو مارنے آئے تھے تو وہ ایک ان کے پاس وہ ڈیزی کٹر کا بڑا مت تھا، کہتے تھے وہ ہم بھیجیں گے جہاز پہاڑوں کے اندر سے، اس کو غاروں کے اندر سے، we will smoke them out، یہ اس کی وہ بش کی سٹیٹمنٹ تھی، تو وہ آ کے پاکستان میں بیٹھ کے ادھر تو سموک آؤٹ کیا ہونا تھا۔ تو وہ بہت مشکل ہے، لیکن it will be an indication کہ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا ہے، اور پھر چائنا اور رشیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی بٹ ٹو گیٹ انوالوڈ، اور یہ جو پورا علاقہ ہے خاص طور پہ GCC کنٹریز جو ہیں وہ بھی انوالو ہو جائیں گی۔ ایک جو چیز ہے جس کے بارے میں میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو سب سے بڑی کیجولٹی ہے نا، وہ myth of Israel's invincibility ہے، اور گلف ریجن کے اندر somehow the other 20-25 سال سے انہوں نے نا عربوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ بھی تمہارا اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسرائیل جب چاہے گا وہ اٹھے گا، وہ آپ لوگوں کو جوتے مارے گا، اور کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو وہ چیز برداشت کرنی پڑے گی۔ وہ جوتے کھانے کے لیے تیار تھے، اس لیے وہ جوتے مار رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن جو ایران کا سٹانس ہے انہوں نے یہ دکھلا دیا ہے کہ جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل انونسیبل نہیں ہے، اگر وہ دوسروں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، اگر ہمارا خون بہتا ہے تو آپ ان کا بھی خون بہہ سکتا ہے۔ سو ناؤ اب آگے جو عربی ہیں وہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کریں گے بنسبت اس کے کہ جو وہ پہلے کرتے رہے۔